الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. دعائے سرکار امام زمانہ. اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعات وفي كل ساعة وليا واخذا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. معاش اور معاد کے عنوان سے کہ انسان دنیا میں دو نظام حاکم ہیں. ایک نظام معاش کی بنیاد پہ چل رہا ہے، دوسرا نظام جو بنے گا حکومت امام میں وہ معاد کی بنیاد پہ ہوگا. معاش کا نظام ہم نے کافی تشریح کی، یعنی تمام تر دوستیوں، تعلق داریاں، رشتہ داریاں، محافل میں اٹھنا بیٹھنا، نوکری اور جاب کی تلاش میں جانا، ان سب کی بنیاد ہوگی معاش. کہ میں اسے دوست بناؤں جو مالدار ہو، میں اس سے رشتہ داری کروں جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس مال ہو. میری سیاست، میرا ملک، ممالک سے فورن پالیسی کی بنیاد ہر چیز معاش پر. کہ آپ ٹی وی پر ایک تجزیہ نگار کا جب تجزیہ سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ چلنا چاہیے. کیوں چلنا چاہیے؟ کیونکہ ہمیں فائنینشلی فائدہ ہوگا. ہمیں سعودی عرب کا ساتھ دینا چاہیے. کیوں دینا چاہیے؟ کیونکہ سعودی عرب ہمیں $2 ارب دے گا.
تو تعلقات کی بنیاد کیا بنی؟ معاش بنا۔ اگر یہی تعلقات کی بنیاد مولا علی کی زندگی میں دیکھیں آپ کو نہیں ملتی۔ لوگوں نے کہا کہ علی طلحہ زبیر حکومت دو، اپنا تخت بچاؤ۔ امام فرماتے ہیں میں حکومت کو بچانے کے لیے آیا ہی نہیں، میرا مقصد تخت بچانا نہیں ہے، حکومت بچانا نہیں ہے، دین خدا کو بچانا ہے۔ یہی لوگ مدینے میں حسین کے پاس آئے کہ مولا حسین بیعت کر لیجیے یزید کی۔ آپ سوچیں چھوٹا سا مسئلہ ہے، حسین کو جسٹ یہ کہنا تھا کہ میں نے یزید کی بیعت کی، یزید جانے اس کا کام جانے۔ فرمایا حسین مال بھی دیا جائے گا، دولت بھی دی جائے گی، اور مولا اگر کسی مقام کی ڈیمانڈ کرتے تو کیا مولا کو نہ دیا جاتا؟ پورا مدینہ امام کو دیا جاتا، مکہ مدینے کی حکومت دی جاتی۔ ایک لفظ ہے، لفظ بیعت۔ امام نے فرمایا اس لفظ پر حسین کمپرومائز نہیں کرے گا۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ رضیت، میں اس کے عمل سے راضی ہو جاؤں، میں اس کے کردار سے راضی ہو جاؤں، میں اس کی رفتار سے راضی ہو جاؤں۔ فرمایا موت تو منظور ہے لیکن اللہ کے دین کی تباہی منظور نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کی ڈیوٹی تھی۔ کچھ ڈیوٹیز آپ کی ہیں، کچھ ڈیوٹیز خدا نے انبیاء، اولیاء، ائمہ کی رکھی ہے۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان کی زندگی میں آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے کہ وہ ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ ہدف اور مقصد یہ ہے کہ دین بچ جائے، ہدف اور مقصد یہ ہے کہ راہ خدا بچ جائے۔ کیونکہ اگر یہ بھی اللہ کے راستے کو نہ بچائیں گے تو یہ انسان جو معاش میں جھگڑا ہوا یہ کیسے بچائے گا؟ تبھی آپ کو صدیوں میں چند شہید نظر آتے ہیں۔ یہ شہداء کا وجود خود معجزہ ہے کہ کبھی شہید عارف حسین اور حسینی جیسے شہید، کبھی شہید قاسم سلیمانی جیسے شہید، کبھی شہید مطہری جیسے شہید، کبھی آیت اللہ العظمہ بہجت جیسے علماء۔ یہ ہر صدی میں کیوں بنتے ہیں؟ تاکہ وہ جوان جو اندھیروں میں جا چکا ہے اور کہے کہ مولانا مجھے کبھی کوئی ایسا انسان نظر نہیں آ رہا جو ایسے چلے حسین کی راہ پہ جیسے حسین چلے تھے۔ تو اللہ صدیوں میں آپ کو بندے دکھاتا ہے کہ دیکھو ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے حسین کی راہ پہ، شہید اول، شہید ثانی، ان دونوں شہداء کی، ان کو شہید کیا گیا، ان کو جلایا گیا، ان کی جسم کی راکھ بنا کے، اور یہ کس نے کیا؟ حکومت عثمانیہ نے۔ یہ چیزیں تو آپ کو دکھاتے وہ لوگ نہیں ہیں۔ حلب میں سب سے پہلے انہوں نے ہماری لمحہ جو کتاب، فقہی کتاب ہے، اس کی بنیاد گزار جو ہیں یہ شہداء ہیں۔ یہ قید و بند میں جاتے تھے اور اپنے خون سے معصومین کے فرامین کو زندان کی دیواروں پہ لکھتے تھے۔ ایک شہید لکھ کے گیا، دوسرا شہید جب اسی زندان کی کوٹری اور جیل میں گیا، اس نے وہاں سے اس کو اتارا، آج تب جا کے آپ تک نماز پہنچی ہے، روزہ پہنچا ہے، حج پہنچا ہے۔ ایسے لوگ تاریخ میں آپ کو ملیں گے کہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ دین اسلام کی سرحد کو بچانا ہے۔ کہ میں نے کہا دشمن اور دشمن کے مقابلے میں ایک فوج ہم بناتے ہیں جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک فوج وہ ہے جو آپ کے دین کی سرحد کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ جوان کی غیرت کی حفاظت، خواتین کے حیا کی حفاظت۔ اب تمہیں دعا صرف نہیں کرنی کہ پروردگارہ مجھے امام زمانہ کے لشکر میں شامل فرما۔ لشکر موجود ہے، تو اس لشکر کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہا ہے یا اس کے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہے؟ تو امام کے لشکر کا کام کیا ہے؟ مولا کا کام کیا ہوگا؟ ایک ہی کام ہوگا کہ پورے عالم دنیا میں حکومت الہی کو قائم کریں۔ حکومت الہی کے لیے کوئی نیا قرآن نہیں آئے گا، حکومت الہی کے لیے کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، حکومت الہی کے لیے کوئی نئے فرمان نہیں آئیں گے۔ یہی قرآن ہوگا، یہی شریعت ہوگی، لیکن فرق یہ ہوگا کہ امام اس شریعت کو آ کر نافذ کریں گے۔ اور نفاذ شریعت قربانی کے علاوہ نہیں ہوتا، نفاذ شریعت ایثار کے علاوہ نہیں ہوتا۔ کہ میں کہوں کہ میرا پیٹ بھرا بھی رہے اور رمضان کا روزہ بھی ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر رمضان کا روزہ رکھنا ہے تو پیاس برداشت کرنی پڑے گی، اگر رمضان کا روزہ رکھنا ہے تو بھوک برداشت کرنی پڑے گی۔ بھائی خدا کو میری بھوک سے کیا ملتا ہے؟ خدا کو میری پیاس سے کیا ملتا ہے؟ کہ بندے کو کہتا ہے صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک بھوکے رہو۔ خدا تمہارے وجود میں ایک احساس کو جنم دینا چاہتا ہے، تمہارے وجود میں ایک احساس کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ انسان دیکھ تو ایک دن کی بھوک کو برداشت نہیں کرتا، وہ غریب ہفتوں کی بھوک کو کیسے برداشت کرتے ہو؟ اے انسان ذرا چکھ کے پیاس کیا ہے، تو ایک دن کی
پیاس میں نڈھال ہو جاتا ہے. حسین 3 دن کے پیاسے تھے پھر بھی یزید کے لشکر سے لڑ رہے تھے. وہ کون سا جذبہ تھا جس نے حسین کو پیاس بلا دی؟ وہ کون سا جذبہ تھا جس نے بھوک بلا دی؟ وہ جذبہ تھا دین کا جذبہ، ایمان کا جذبہ، معاد کا جذبہ، قیامت کا جذبہ کہ خدا تو نے مجھے بنایا یوم الدین کے لیے. اور ہر وقت یہ دعا کرتے ہو کہ پروردگارا تو مالک یوم الدین ہے، صرف میری دنیا کا مالک نہیں ہے بلکہ یوم الدین کا مالک ہے. اصل اللہ کی مملوکیت اور مالکیت کا پتہ تو انسان کو تب چلے گا جب انسان اس دنیا سے جائے گا اور قیامت میں کھڑا ہو جائے گا. اس وقت پتا چلے گا میرا تو کچھ تھا ہی نہیں، جو کچھ تھا اس پروردگار عالم کا تھا. اور اللہ کی آواز آتی ہے جو کچھ آج تیرے پاس ہے وہ میرا ہے. تو اے میرے بندے جو کچھ تیرے پاس ہے یہ ہاتھ تیرے نہیں ہیں، یہ میرے دیے ہوئے ہیں. یہ آنکھیں تیری نہیں ہیں، یہ میری دی ہوئی ہیں. یہ ذہن، یہ دماغ، یہ انٹیلیجنٹ جو تمہارے پاس ہے یہ تیرا نہیں ہے، یہ تمہارے رب کا دیا ہوا ہے. یہ زبان تیری نہیں بلکہ تمہارے رب کی دی ہوئی ہے. اب اپنے ذہن کو، اپنے وجود کو اس راہ میں استعمال کرو جو صراط مستقیم ہے اور صراط حسین و علی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجہ. تو انسان کو دو سوچنا چاہیے کہ ایک طرف میرا دشمن ہے. تو میں نے کل چند واقعات آپ کو بتائے کہ دشمن اور دشمن کی سازشیں، یہ ٹی وی، یہ میڈیا، یہ ایک تصور آپ کو دیتا ہے کہ میں نے کہا جیسے انہوں نے حکومت اسلامی کے تصور کو بدل دیا. آج اگر کسی جوان کو کہا جائے پاکستان میں تجھے اسلامی حکومت چاہیے، کہے گا نہیں مولانا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں حکومت اسلامی از اکول ٹو طالبان. حکومت اسلامی از اکول ٹو کہ گردنوں کو کاٹا جائے، بڑی داڑھی. یہ حکومت اسلامی کا تصور ہے. اب جوان کہے گا مجھے ایسی حکومت اسلامی نہیں چاہیے، کیونکہ ظالم نے آپ کے تصور کو کیا کر دیا؟ بدل دیا. حالانکہ حکومت اسلامی از اکول ٹو حکومت علی بن ابی طالب ہے. جس حکومت میں عدل، جس حکومت میں انصاف، جس حکومت میں رأفت، جس حکومت میں رحمت، جس حکومت میں نوجوانوں کی عزت و جان و مال کا بچاؤ ہو، وہ حکومت اسلامی ہے. لیکن ظالم نے تصور بدلا. کیسے بدلا؟ آپ کے سامنے حکومت اسلامی کا رول ماڈل بنایا. اس رول ماڈل کا نام تھا حکومت آف طالبان، طالبان کی حکومت. پھر انہوں نے ابھی ریسنٹ ایک نیا رول ماڈل بنایا، دولت الاسلامی العراق و شام. بار آپ کو ٹیک دکھائے گئے، پرچم پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر کے نعرے، نبی کا کلمہ، نبی کا نام، اور پرچم ہاتھ میں رکھ دیا اور ان کے حلیے اور ان کے چہرے آپ نے دیکھ لیے اور نام نے نام رکھ دیا دولت الاسلامیہ، اسلامی حکومت یا اسلامی دولت. اور اس دولت میں کیا دکھایا گیا کہ جوانوں کو HD کوالٹی 4K میں جلایا جا رہا ہے. ریکارڈنگز کون کرتا ہے ایسی؟ کون سی حکومت چاہے گی کہ اگر چور بھی ہو پولیس اسے مارتی بھی ہے نا، باہر ویڈیو کلک نہیں کرتی. چور بھی اگر پٹائی کرے تو وہ باہر نہیں دکھایا جاتا کیونکہ پولیس کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے. بندوں کو ہینگ کیا جاتا ہے، ان کو دکھایا نہیں جاتا کیونکہ اگر کسی کا دل تھوڑا بہت کمزور ہے اس کے دل میں یہ ظلم کرنا ہے. حالانکہ مجرم کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی؟ اور وہ 4K بڑی ہائی کوالٹی HD کوالٹی میں ویڈیوز ریکارڈ کر رہے کہ ہم جلا کس طرح رہے. ایک آدمی کو پانی میں ڈبویا جا رہا ہے، زنجیریں باندھ کے پانی میں پھینک دیا جا رہا ہے. ایک آدمی کو باکس میں ڈال کے اسے زندہ جلایا جا رہا ہے. ایک باپ کو اس کے بچے کو کاٹ کے اور سالن بنا کے کھلایا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں. عورتوں پہ ظلم، بچوں پہ ظلم، بڑوں پہ ظلم. لائن میں کھڑا کر کے موصل کی یونیورسٹی میں 4 سے جوانوں کو مارا جا رہا ہے. ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے کہ روڈ پہ جا رہے ہیں، ہاتھ پہ کلیشن کوف ہے اور مختلف گاڑیوں میں گولیاں چلاتے جا رہے ہیں. یہ کس کی تصویر بنائی جا رہی ہے؟ یہ دولت اسلامی کی تصویر بنائی جا رہی ہے. یہ حکومت اسلامی کی تصویر بنائی جا رہی ہے. کہ یورپ والوں، یا ویسٹرن میں رہنے والوں، یا مسلم ممالک میں رہنے والوں، یہ تصور ہے حکومت اسلامی کا کہ اگر حکومت اسلامی آئی تو یہ ظلم ہوگا. لیکن دوسری طرف آپ کے جوان کو ویسٹرن حکومت دکھائی جاتی ہے. اس میں فرانس دکھایا جاتا ہے، نیوزی لینڈ کے باغات دکھائے جاتے ہیں. امیزون پہ کیا کیا دکھایا جاتا ہے. خوبصورتیاں دکھائی جاتی ہیں، دھمک اور چمک دکھائی جاتی ہے، بلڈنگز دکھائی جاتی ہیں، بہترین گاڑیاں دکھائی جاتی ہیں. اب یہ جوان کس کو پسند کرے گا، حکومت اسلامی کو یا ویسٹرن حکومت کو؟ یہ خود کہے گا کہ مولانا مجھے حکومت اسلامی نہیں چاہیے، مجھے ویسٹرن حکومت چاہیے جس کی ایجوکیشن یہ ہے، جس کا اسٹینڈرڈ یہ ہے، جس کا لائف اسٹینڈرڈ یہ ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ لوگ نہیں چاہیے. وہ آپ کے تصورات کو بدل دیتے ہیں. یہ جنگ